الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا أما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعارف بندہ نچیز کا یہی ہے کہ نام میرا محمد اکرم ہے، اور حفظ میں نے آج سے تقریباً 21-22 سال پہلے کر لیا تھا، بہت چھوٹی عمر میں۔ ٹھیک ہے، والد صاحب اس وقت میرے پڑھاتے تھے حفظ کی کلاس میں، والد صاحب کے پاس تو میں نے حفظ نہیں کیا۔ پڑوس میں ایک مدرسہ تھا، صادق آباد سے آگے علاقہ ہے رحیم آباد، تو اس طرف تو الحمدللہ 1 سال کے اندر میں نے حفظ کیا تھا، تو وہیں تجوید اور وہیں گردان اور سارا کچھ۔ اس کے بعد جو ہے اسکول کی تعلیم میٹرک تک، اور اس کے بعد انٹر کی، پھر آگے اس کے بعد پھر دینی تعلیم درس نظامی کیا۔ تو ابھی الحمدللہ 7 سال سے تجوید کی کلاسز پڑھا رہا ہوں، 3 بچوں کی کلاسیں پڑھا رہا ہوں، اور ایک کلاس جو ہے بڑوں کی ہے، مرد حضرات کی، جو پروفیشنلز حضرات ہیں، اس میں کچھ دکاندار، ملازم پیشہ، کاروباری حضرات وغیرہ وہ تجوید پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ احادیث حفظ کرتے ہیں، بعض لوگ قرآن مجید جو ہے ٹھیک کرتے ہیں، بعض لوگ اپنی نمازیں ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہی تعارف ہے۔ ضلع رحیم خان سے تعلق ہے، تحصیل بھی ہماری رحیم خان ہی ہے۔ سب سے پہلے تجوید کی تعریف پڑھ لیتے ہیں۔ تجوید کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ بغیر تکلف کے ادا کرنا۔ قرآن کریم کے ہر حرف کو اس کے مخرج کے سے تمام صفات کے ساتھ بغیر تکلف سے ادا کرنے کو تجوید کہتے ہیں۔ یعنی مثلا جن حروف کو موٹا پڑھا جاتا ہے انہیں موٹا پڑھا جائے، اور جن حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے انہیں باریک پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کریم کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کے حروف و الفاظ کی ادائیگی صحیح اور صاف ہو، پڑھنے والا اس کے معنی پر غور و فکر کر کے اس سے متاثر بھی ہو۔ قرآن کریم خوبصورت آواز میں پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم اچھی آواز کے ساتھ پڑھو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان من احسن الناس صوتا بالقرآن الذی اذا سمعتہ یقرأ حسبتموہ یخشی اللہ، کہ لوگوں میں سب سے اچھی آواز میں قرآن کریم پڑھنے والا شخص وہ ہے کہ جب تم اس کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنو تو تم اس کے بارے میں یہ گمان کرو کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اسی طرح حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص پر گزر ہوا جو قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سنا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو بس یہی ترتیل ہے جو شخص یہ کر رہا ہے۔ تجوید کے فوائد کیا ہیں؟ تجوید کیوں کرنی چاہیے؟ تو اس کے فوائد میں یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح، خوبصورت اور عمدہ ہو جاتی ہے۔ تیسرا، تلاوت کرنے والا ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا اور آخری فائدہ اس کا یہ ہے کہ دونوں جہاں کی سعادت و کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔